بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی ہر روز کی طرح آج پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج 10 رمضان مبارک ہے اور یہ رحمت کا اشرا ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ناظرین کہ صاحب آج 10 رمضان مبارک کا پہلا اشرا جو ہے ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب رحمت کے سائے ہم پر چھائے رہے، جب اللہ کی بے پایا محبت ہمیں اپنی آغوش میں لیے رہی، مگر صاحب یہ وہ وقت صرف گزرنے کی خبر نہیں دے رہا بلکہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ کیا ہم نے اس عشرے کی برکتیں سمیٹی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم نے یہ اس رحمت کی برکتیں سمیٹی؟ کیا ہم نے اپنے رب سے رحمت کی بھیک مانگی؟ اگر ہاں نہیں تو اب موقع ہے، آئیے اس عشرے کو اللہ کے حضور آنسو بہا کر رخصت کریں، اس سے اللہ سے معافی مانگیں، طلب کریں اور آنے والے دنوں میں مزید قربت الہی کا عہد کریں۔ اور ناظرین، آج ہم جس بی بی پاک کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بی بی پاک کا ذکر کچھ یوں ہے کہ جو اسلام کی پہلی مومنہ ہے، مثالی رفیقہ حیات ہیں، جو امام الانبیاء کے نکاح میں سب سے اول میں آئی، سب سے اول میں آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ ناظرین، وہ بی بی ہیں کہ جو سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ محترمہ ہے، والدہ ماجدہ ہے۔ آپ وہ سیدہ ہیں کہ آپ حسنین کریمین حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کی نانی جان ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جو ہے وہ آپ نانی جان ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی کیا شان و شوکت ہے، کیا آپ کا بلند مقام ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ام المومنین حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ، اصل نام یعنی کہ عام تو جو ہے کہتے ہیں نا ختیجہ، اصل نام ان کا ختیجۃ الکبریٰ ہے، ختیجہ ان کا نام تھا۔ اور ختیجہ ایک معاشرے کے حوالے سے جو چل رہا ہے، ختیجہ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ جو اسلام کی پہلی مومنہ ہے، مثالی رفیقہ حیات ہیں۔ اور ناظرین، ہر روز کی طرح یہ میزبان آپ کا بلال یوسفی آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت رہتا ہے، اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک سبسکرائب اور فالو کیجئے گا اور اس کو شیئر کریے گا۔ نور رمضان کی براہ راست نشریات میں ہر روز کی طرح ایک نیا موضوع آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ دن ہے جب ام المومنین سیدہ اما ختیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ آج کا دن 10 رمضان مبارک آپ کے وصال با کمال کا دن ہے، اور یہ دن اسلامی تاریخ میں غم اور سوز و گداز کا دن ہے، کیونکہ اس عظیم ہستی کا وصال صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ایک ناقابل فراموش سانحہ تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں سیدۃ النساء کہا گیا ہے، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں جنت میں گھر کی بشارت ملی، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب کچھ قربان کر کے، مگر آقا علیہ السلام کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر! آپ کی سیرت محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا عملی نمونہ ہے جو ہمیں وفاداری، احسان، قربانی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیتا ہے۔ آج ہم اسی عظیم ہستی کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، ان کے اوصاف، ان کی قربانیاں اور وہ لازوال محبت جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ صاحب سنیے گا، وہ آپ کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کی شرافت، آپ کی عزت میں ہم کچھ یہ واقعات پیش کرتے ہیں کہ اما حضرت ام المومنین حضرت اما ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز ترین خاندان بنو اسد سے ملتا تھا۔
آپ مکہ کی سب سے زیادہ باعزت اور امیر ترین خاتون تھی ناظرین، مگر دولت نے آپ کے اخلاق اور کردار کو متاثر کیا۔ آپ کو طاہرہ یعنی کہ پکیزہ کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ کی زندگی عفت، حیا اور وقار کی تصویر تھی۔ صاحب یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنی عقل، تدبر اور فراست سے تجارت کو عروج دیا۔ ناظرین مکہ کے تاجروں میں ایک الگ مقام بنایا، مگر دنیا کی تمام دولت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ ناظرین نبی کریم آقا اسلام سے نکاح اور مثالی ازدواجی زندگی کچھ یوں ملتی ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا اسلام کا صدق و امانت اور دیانت اور حسن اخلاق دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اور آپ نے آقا اسلام کو اپنا سب کچھ سونپ دیا اور زندگی بھر ایسا ساتھ نبھایا کہ یہ رفاقت رہتی دنیا تک وفاداری اور محبت کی سب سے بڑی مثال بن گئی ہے۔ یہ کیسی محبت تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیسی محبت تھی؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے واپس آئے تو سب سے پہلے کس کے پاس آئے؟ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ناظرین کس نے تسلی دی؟ سیدہ خدیجہ نے۔ کس نے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے رہے، سچ بولتے رہے، یتیموں کی مدد کرتے رہے، مہمان نوازی کرتے رہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ یقین تھا کہ جو حضرت خدیجہ کو آقا اسلام پر تھا۔ ناظرین نہ وہ کہ صرف آپ علیہ السلام کی شریک حیات تھی، بلکہ سب سے بڑی سہارا دینے والی، سب سے بڑی محافظہ، سب سے بڑی داعیہ اور سب سے بڑی قربانی دینے والی تھی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی۔ اگر اسلام نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے لبیک کہنے والی شخصیت کون تھی؟ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ نہ یہ سوال کیا، نہ اعتراض کیا، نہ کوئی دلیل مانگی، ایمان لاتے ہی اپنی جان، مال اور عزت سب کچھ اسلام کے لیے پیش کر دی۔ اور جب کفار مکہ نے ظلم کیا، بائیکاٹ کیا، مشکلات کھڑی کی تو سب کچھ سہ لیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور شعبہ ابی طالب میں قربانی کچھ یوں ہے کہ جب آقا اسلام اور ان کے ساتھیوں کو شعبہ ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا تھا، تو اس وقت سیدہ خدیجہ نے کیا قربانی دی؟ وہ جو مکہ کی امیر ترین خاتون تھی، جن کے قافلہ شام اور یمن تک جایا جاتا تھا، جن کے محل میں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ ناظرین وہ فاقوں پر آ گئی، وہ دنوں کی بھوکی رہی، مگر آقا اسلام کی راحت کے لیے ہر تکلیف کو گوارا کر لیا۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جو رہتی دنیا تک طریق کا سنہری باپ رہے گی۔ جنت میں گھر کی بشارت اس وفاداری، قربانی اور محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا اور جنت میں ایک محل کی بشارت عطا کر دی۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی اور ازواج مطہرات کو نہیں ملا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جنت میں چلی گئی اور ان کا گھر وہاں موتی اور زمرد سے بنا دیا گیا ہے، جہاں نے نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ناظرین کرام عام الحزن چونکہ یہ ہے کہ 10 رمضان المبارک، 10 نبوی، اور یہ دن صرف حضرت خدیجہ کے وصال کا دن نہیں بلکہ آقا اسلام کی زندگی کا سب سے غمگین دن تھا۔ اور اسی سال آپ علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے تھے، اور آقا علیہ السلام نے
اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی بھر حضرت ختیجہ کو یاد کرتے رہے اور ان کے ذکر پر عشق بار ہوتے اور ان کے احسانات کبھی نہ بھولے۔ یہ تھی سیدہ اما ختیجہ الکبریٰ کی عظمت۔ اور ناظرین، سبق اور عملی پیغام کچھ یوں ملتا ہے کہ آج ہمیں سیدہ ختیجہ کی زندگی سے کیا سیکھنا چاہیے۔ محبت اور وفاداری، آقا علیہ السلام کی محبت کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ قربانی اور احسان، کچھ یوں اپنی دولت، وقت اور صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کریں۔ صبر و استقامت، کچھ یوں ہے کہ مشکلات آئیں، تکلیف آئیں، مگر حق پر ثابت قدم رہے اور نبی کریم آقا علیہ السلام سے عشق۔ حضرت اگر سیدہ ختیجہ سب کچھ آقا علیہ السلام پر قربان کر سکتی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین، اختتامیہ پہ صاحب سنیے گا، آج کی رات حضرت ختیجہ الکبریٰ کی یاد میں ہم سب کو ان کے اسوہ پر چلنے کا عہد کرنا ہوگا۔ آج کی رات ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم بھی ایسی قربانی دے سکتے ہیں؟ آج کی رات ہمیں اپنی زندگیاں آقا علیہ السلام کی محبت اور دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ یہی ہے نور رمضان، یہی ہے سیدہ ختیجہ کی تعلیمات۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا سید مبین الاسلام شاہ صاحب گیلانی قادری دامن مقام قدسیہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ جناب شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو نور رمضان کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور ایک مرتبہ پھر آپ ماشاءاللہ ہماری نور رمضان براہ راست نشریات میں شریک گفتگو ہیں۔ تو شاہ صاحب، آپ مجھے سیدہ پاک کی جو ابتدائی زندگی تھی اور جو سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا اور جو ماشاءاللہ سیدہ اما ختیجہ الکبریٰ جو ماشاءاللہ آپ نے ساری زندگی آقا علیہ السلام کے ساتھ جو آقا علیہ السلام کے دین کے اوپر اپنی ساری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی اپنی جو مال تھا آقا علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور دین کے حوالے کر دیا، دین کے اوپر لگ گیا اور سارے معاملات۔ تو آپ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جو سیدہ کائنات جیسی ان جیسی ہستیوں کی جو آپ والدہ محترمہ ہے اور پھر حسنین کریمین کی نانی جان ہے، آپ ان کی پوری ہے۔ اور سب سے بڑی بات کی امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ اور سب سے پہلے نکاح میں آئی اور 40 سال کی عمر میں نکاح میں آئی۔ تو اس کی سیرت یہ ساری ذرا کوزے میں دریا کو بند کر دیجیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج حضرت ختیجہ الکبریٰ کی جو زندگی ہے، مبارک زندگی، ان کے اوپر ان کے فضائل بیان کرنے کا موقع ملا ہے۔ دیکھیں جی، سیدہ ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہمارے لیے اور جتنی بھی آج کی خاتون ہیں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے بھی ان کی زندگی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہاں بے شک ایسے ہی ہے۔ اگر ہم حضرت ختیجہ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، تو ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اگر ہماری عورتیں ان کی زندگی کے نقشہ قدم پر چلنا شروع کر دیں تو ہر قسم کے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ بے شک ایسے ہی ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن آج کل شاہ صاحب یہ چل رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم، تو ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ سیرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ اور سیرت سیدہ اما ختیجہ الکبریٰ، سیرت حضرت اما عائشہ صدیقہ، یہ پڑھتی نہیں ہے تاریخوں کو، پڑھتی نہیں ہے تاریخوں کو۔ کوئی پتہ نہیں، اسلام کو پڑھ کے دیکھے، ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں، ان کو کون بتائے، کون پڑھے؟ یہ لوگ اصل میں دین سے دوری ہی اس کا ایک باعث ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جیسے کہ شاہ جی آپ جملہ بولتے ہیں تو جملے پہ جملہ آتا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ دین سے دوری، تو میں ادھر ایک جملہ بولوں گا، دین سے دوری عذاب ضروری۔ عذاب ضروری، بے شک ایسی ہے بالکل۔ جتنا انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اتنا وہ عذاب کے قریب جا جاتا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو اگر آج تو ویسے بھی حضرت ختیجہ الکبریٰ کا دن ہے تو ہم ان کی زندگی کے حیات کے بارے میں تھوڑا سا ایک بیان کر لیتے ہیں۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہے، چند میں آپ کو صرف اس کے پوائنٹس بتاؤں گا سبحان تو اللہ. اسی میں ایک پوری گفتگو کو بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے فضائل کے لیے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، جی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے قدموں میں تمام مسلمانوں کی جنت ہے، ہاں کہ وہ ہستی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا، ہوں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہے جن کے قدموں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی جنت ہے۔ ہاں واہ واہ واہ، کیا کہنے. آپ ان کی شاہ صاحب شان کا کیا بات ہے، ایک مرتبہ پھر بتائیے ہمارے ناظرین دوبارہ پھر اس کا لطف لیں. حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں جن کے قدموں میں تمام مسلمانوں، تمام ایمان والوں کی جنت ہے، ہاں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں جن کے قدموں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی جنت ہے۔ سبحان اللہ. اگر ادھر محبت والا جملہ میں بولوں، ضرور، بے شک، ادھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جنت ہے، ام المومنین جو مومنوں کی ماں ہے ماں حضرت اماں خدیجہ خدیجۃ الکبریٰ، الکبریٰ، ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ سیدہ کائنات کی جنت جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں، ہماری بھی ان کے قدموں میں ہماری ہے. بھی ان کے قدموں میں، بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی ہے۔ سبحان اللہ. اس کے علاوہ ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اسلام کی وہ پہلی واحد خاتون ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ہاں اس کے علاوہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہے۔ ہاں اس کے علاوہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ ہے، ہاں، حسن و حسین کی نانی جان ہے۔ واہ 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 اسلام نے انہیں کتنی شانیں عطا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور حضور سے فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے ایک کھانا، ایک برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہیں، اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، اللہ نے ان کو جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دی ہے، سبحان اللہ. یعنی وہ جن کو زندگی میں بھی جنت کی بشارت مل چکی اور ایسی بشارت کہ موتیوں کا ایسا محل عطا کیا ہے جہاں ہر قسم کی تھکاوٹ سے جو کہ پاک اور ہر قسم کے شور سے پاک ہے۔ ان کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ کہا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کیا تھی۔ بات ہے، کیوں؟ کیا بات ہے. اس کی وجہ یہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ تب دیا جب تمام لوگوں نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، بڑے بڑے ظلم ڈالے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، لیکن انہوں نے اپنا تمام مال و دولت سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان کر واہ کیا بات ہے. اس کا اللہ نے انہیں کیا اجر دیا کیا بات کہ ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی۔ واہ واہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اول اس کو ترجیح میں بنایا، اور ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی محبت ہمیشہ تھا۔ سبحان اللہ. اور ادھر ایک محبت والا جملہ کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ شاہ صاحب دیکھیے گا، میں آج ہی ان کی سیرت پہ کچھ مطالعہ کر رہا تھا اور کچھ میں نے سنا بڑے بڑے مفتی اعظام کو، اور کچھ میں نے تاریخ کو پڑھا، اور کچھ میں یہ ملتا ہے اس سبق کہ اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور آقا اسلام ادھر سے جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب آپ کا دل چاہا کہ میں نے آقا اسلام سے نکاح کرنا ہے تو آپ نے مشورہ جو ہے وہ کیا اپنے گھر والوں سے، اور گھر والے کن کے ساتھ مشورہ کیا؟ اپنے چاچا کے ساتھ مشورہ کیا، ایسے ہی ہے جی۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیں تو آقا اسلام کا جو مشورہ تھا وہ ابو طالب اپنے چاچا کے ساتھ، ادھر بھی چاچا ادھر بھی چاچا، اس میں تھوڑی سی روشن ڈالیے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ قریش کے ایسے قبیلے سے تھی، ایسے تعلق جو بڑا امیر خاندان تھا، آپ کے جو کارواں تھے وہ بڑی بڑی دور جاتے تھے، بڑے بڑے امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے جو کارواں کے جو سردار تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور دیکھیے گا میں یہ کہتا ہوں کہ میں آج ان کی سیرت کو خود ہی پڑھا ہے، یقین جانو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ امام الانبیاء جن کے صدقے کائنات بنی ہے، کائنات تخلیق ہوئی، ہر چیز ان کے صدقے، ان کے قدموں کے صدقے، ان کے قدموں پہ ہر چیز نچھاور ہے، لیکن آقا اسلام کی زوجہ اماں خدیجہ الکبریٰ ہیں، لیکن آقا اسلام اماں خدیجہ الکبریٰ سے اجازت لے رہے ہیں کہ کیا یہ
دین کے لیے جو لوگ بھوکے ہیں ان کے لیے یہ مال لگا دیں، بہت بڑی بات ماشاء ان کے لیے یہ مال لگا دیں۔ تو اما خدیجۃ الکبریٰ آپ نے فرمایا کہ سرکار یہ سارا کچھ آپ کے اللہ۔ لیے سرکار یہ ہے، سارا کچھ آپ کے لیے ہے۔ آپ کے لیے، یہ آپ کی باتوں پہ باتیں آ رہی ہیں، اور آپ بتائیے گا ماشاء اللہ بلال قریش۔ بھائی، آپ بہت وہ نقطے خوبصورت سے نکال رہے ہیں جملے کے، دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس اتنا مال و دولت تھا، کیا تھا کہ انہوں نے اپنا سارا کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نچھاور کر دیا، خود سب کچھ چھوڑ دیا، عیش و عشرت چھوڑ دیا۔ یہاں میں اپنی بہنوں کے لیے اور جتنے بھی آج جو عورت مارچ کا نعرہ لگانے والی ہے اور اپنا جسم اپنی مرضی کی صدائیں بلند کرنے والی ہے، ان کو میں صرف ایک پیغام دے کے بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں جی جی، کہ تم نے زندگیوں کو اٹھا کے ان کی زندگیوں کو پڑھا ہی نہیں، واہ ایک واہ، مثال تم دیتی ہو، ہاں ہاں، اپنا جسم اپنی مرضی کی۔ آؤ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ صدا بلند کرنا چاہتا ہوں، ایک مثال تم کسی ایسی خاتون کی لے کے آؤ، ہاں ساری دنیا ایک مثال لے کر آئے اور مثال ہمارے آگے لا کے رکھے، ہاں پھر میں ایک ایسی مثال لے کر آؤں گا، وہ صرف ایک ہی مثال ہوگی، وہ تمام دنیا کی مثالوں پر وہ بھاری ہوگی۔ اس مثال کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے، اس مثال کا نام۔ اگر ہم ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مال و دولت سب کچھ واہ، اپنے شوہر پر جس نے قربان کیا اسے حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں پہ دین ہے، جہاں پہ اللہ اور اس کا رسول ہے، جہاں پہ سب کچھ ہے، اس کے لیے عیش و عشرت، مال و دولت سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کس طرح کی زندگی گزاری تھی، میرے جو ان سے کارواں تھے کتنی کتنی دور جاتے تھے، انہوں نے صرف محبت رسول دیکھی، محبت خدا دیکھی، کہ دین کی بقا کے لیے انہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا۔ واہ 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 واہ، پھر اللہ نے انہیں کیا نوازا، اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی، ہاں، جن کا پیغام حضرت جناب جبریل امین علیہ جبریل امین لے کے آتے ہیں، ان پر سلام خدا واہ خود واہ بھیجتا واہ ہے۔ واہ واہ، یہاں انسان ساری زندگی ریاضتیں کرتا ہے، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ ہاں، اور جب میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جب یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ آقا اسلام کے قدموں میں ہر چیز نچھاور کر دی، تو خود بھی یعنی کہ ایسا ہو گیا، غریب تو وہ نہیں تھے لیکن معاشرے کے لحاظ سے جب اللہ کی راہ میں سارا کچھ دے دیا تو خود فاقے میں خود آ گئی، فاقے میں آ گئے، آقا اسلام کے ساتھ ہو گئی۔ دیکھ لیں کتنی امیر ترین، کتنی کتنی امیر، رزگار گھرانوں والی، کہ دیکھا کہ جب آخر پہ کیا ہوا کہ خود بھی فاقوں میں چلی گئی۔ دنیاوی دیکھا لحاظ سے انہوں نے بہت زیادہ مشکلات سے ہی، کیوں؟ کیونکہ حضور کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر۔ تو پھر حضور نے بھی انہیں کیا مقام تو و پھر مرتبہ عطا کیا، مقام و مرتبہ کچھ یوں ملا کہ جنت میں بڑا جنت محل، میں مقام ملا، جنت میں۔ اور ان کی زندگی سے وصال کرنے کے باوجود بھی حضور یہ خود فرما رہے ہیں کہ مان کرتے نا یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سنت ہے، سبحان اللہ، پہلی سنت ان سے چلی ہاں ہاں کہ ہاں، آپ حضور کے لیے سب کچھ قربان کر کیا دیں، بات ہے، ان سے کئی مثالیں ان سے ملتی ہیں کئی جو مثالیں آج تک اور قیامت تک چلنی ہیں۔ قیامت تک چلیں گی۔ کیوں جی؟ دیکھیں جی، میں تو آج ان بیویوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان بیویوں کہ جو یعنی کہ اپنے مردوں کے آگے موجو سو معاملات کرتی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ آقا اسلام کی اس زوجہ محترمہ جو ہماری ماں، ان کی سیرت کا جو ہے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے وہ رئیس تھیں اور بعد میں فاقوں میں آ گئی، آقا اسلام کے قدم بہ قدم لگی نہیں، ایسے ہی آج تمہیں بھی لگنا چاہیے۔ آج تمہیں بھی لگنا چاہیے، آج تمہیں بھی اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی بات ماننی چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہماری جو خاتونیں ہیں، عورتیں ہیں، پتہ نہیں کس راستے پر چلتی جا رہی ہیں۔ کیا اس میں ہم لوگوں کی غلطی ہے کہ ہم لوگ ان کا ذکر نہیں کرتے؟ معاشرے کی کہیں نہ کہیں غلطی میں اس میں ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو بھی کہنا چاہوں گا، کیوں ہم لوگ ان کی زندگیوں کی مثالیں ان کے آگے نہیں رکھتے؟ کیوں ہمارے گھر والوں کی غلطی ہے، ہمارے بھائیوں کی غلطی ہے، ہمارے والد کی غلطی ہے کہ ہمیں چاہیے اپنی بیٹیوں کو ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ بیٹا تم جس کے قصے بیان کرتے ہو ہم ان کو نہیں جانتے، ہم ایک ہی ہستی کو جانتے ہیں جن کا نام فاطمہ الزہرا اور خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے، آقا اسلام نے فرمایا نا کہ ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، بتائیے ذرا تھوڑی تفصیل بتائیے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، کیوں؟
کیونکہ وہ ایک عورت جب فتنے پر اتر آتی ہے تو وہ کتنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتی ہے کہ وہ ایک ہے، لیکن وہ ان 4 مردوں کو لے کے جاتی ہے اپنے ساتھ جنت جہنم میں لے کے جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بھی اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. آج عورت ایک فتنہ ہے، اور یہ نعرہ ہی بہت بڑا فتنہ ہے، میرا جسم میری مرضی. تم کہتی ہو میرا جسم میری مرضی، نہیں، میرا جسم نہیں، اللہ نے جسم عطا کیا، اس کے اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بے شک ہم جتنا مرضی رئیس ہے، جتنی مرضی ہمارے پاس دولت ہے، لیکن پردہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے جی. بالکل ایسے ہی ہے. پردے میں، پھر زبان میں، اخلاق میں، اخلاق، ہر چیز ہر میں، چیز میں پردہ ہر کرنا. چیز. لیکن دیکھیں سیدہ پاک تو وہ سیدہ پاک ہے، سیدہ کائنات کی جس کے لیے جن کے کفن کو نہیں دیکھا، کفن کو نہیں دیکھا، کسی کی نظر نہیں پڑی، بے شک، حالانکہ سارے صحابی رسول بے تھے. شک، بے شک. تو ان کا رات کے پہر میں میرے جنازے کو اٹھانا علی، ہاں، اپنے جو ہے شوہر کو وصیت کی تھی. اور وہ سید ہے کہ جن کے لیے آسمان نے بھی قسم کھا لی، اور وہ سید ہے جن کی سورج نے قسم کھا لی کہ سیدہ کا بال جو ایک باہر ہے، اور وہ جو اندر کریں گے تو پھر میں باہر نکلوں گا. تو زمین کے پیروں کی تلی نہیں دیکھی، وہ سیدہ. تو آج کل ان کی سیرت پر عمل کرنے کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس مثالیں ہیں، ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے بڑوں کی مثالیں، ہمارے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا کی، خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کی مثالیں موجود ہیں. لیکن پھر بھی ہم لوگ ان کو نظر انداز کر کے معاذ اللہ ہم لوگ کن کی مثالیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ یورپ سے مثالیں اٹھا کے لے کے آتے ہیں، مثالیں بھی ایسے لوگوں کی دیتے ہیں بدبختوں کی، کہ جبکہ ہمارے پاس ایسے لوگوں کی مثالیں جن پر پوری کائنات قربان ہے، اللہ، جن کی زندگیوں کو اپنانا چاہیے، ان کو نظر انداز کر کے ہم کون سی کامیابی ڈھونڈنے نکلے ہیں. کاش کہ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے، ہماری بہنوں کو یا سمجھ آ ہم جائے، ایسے کہہ رہے ہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کے صدقے وسیلے سے ان کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ جی آخری پیر میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو رحمت کا اشرا ہم سے گزر رہا ہے، جدا ہو گیا، کیا ہم نے کیا 10 دنوں میں؟ ہم نے اللہ کی رحمت کو سمیٹا، ہم نے اس رحمت جو ہے برکتوں والی، اس سے ہم نے کچھ سبق حاصل کیا؟ ہم سے تو جدا ہو گیا. بدبخت ہے وہ شخص، حضور نے فرمایا تھا، جس نے رمضان کو پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا. رحمت، ہمیں سال میں یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے رحمت کا، مغفرت کا، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس مہینے میں اللہ کی امید سے ابھی بھی نا امید نہ ہو. ہم اللہ کی امید سے نا امید نہیں ہے. بے شک اللہ نے ابھی 20 دن ابھی اور بقایا دیے ہوئے ہیں، اس سے کہ پورا سال ہے، لیکن یہ جو رحمتیں لوٹنے کا مہینہ، مغفرت لوٹنے کا مہینہ، اللہ سے توبہ کرنے کا مہینہ، ابھی تو وقت ہے، قرب الہی کا وقت ہے، ابھی آپ لے سکتے ہیں. مانگ لو جتنا چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آ جائے. رحمت ہے. اور اس کو ہم جدا اس الفاظوں سے کرتے ہیں اللہ پاک کہ ہمیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور دیگر آقا اسلام کے ازواج مطہرات اور دیگر آقا اسلام ان دنوں میں جو ہم نے ذکر خیر کیا، اس کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے سیکھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کے والدین کو ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے، ان کے اوپر اپنی یہ رحمت کے مہینے کا صدقہ اللہ اپنی خاص رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. اور اختتامی پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے، اب ہم نے اللہ سے پوچھنا، مولا تیری رحمت کیا ہے، تیری رحمت، ہم نے وہ سیکھنا ہے. جب کوئی بندہ مسجد کا گیٹ اندر انٹر ہوتا ہے تو جوتی اتار کے دایاں قدم جب مسجد کے اندر رکھتا ہے اور وہ ایک لفظ پڑھتا ہے، وہ ایک دعا پڑھتا ہے، اللہم افتح لی ابواب برحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور یا اللہ یہ تیری رحمت کے دروازے کون سے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میری رحمت میرے مصطفیٰ ہے. تو جب مصطفیٰ کی بات میں آئی، یا رسول اللہ آپ کی رحمت کدھر ہے؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میری رحمت علی کا دروازہ ہے.
جب میری رحمت تک آنا ہے تو علی کے دروازے علی سے کے ہوकर دروازے یہ رحمت ہے، یہ رحمت یہ رحمت ہے۔ تو دعا کر اللہ میں مولا علی جیسی رحمت عطا فرمائے، اللہ سے آقا دعا ہے اسلام کی آمین رحمت عطا فرمائے، اللہ کی رحمت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری ٹرانسمیشن کو کامیابی اور شان شان لگائے، اور سید بادشاہ لام سب کی دلی جائز تمنا کو قبول فرمائے۔ آمین آج کی جو دعا تھی آج تک جو مخصوص ہے مغرب تک، وہ یہ ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ٹھیک ہے، یہ رحمت کی دعا تھی، تو اللہ ہمیں اس رحمت کا صدقہ ہماری بخشش فرمائے، رحمتیں یہ رحمتیں ہمارے پورا سال رہے، برکتیں عطا فرمائے، ہمارے رہتی دنیا تک رہتی زندگی تک ہمیں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور اگلا دن جو شروع ہونے والا تھا نور رمضان براہ راست نشریات میں آپ کے ساتھ ہم رہتے ہیں ہر روز کی طرح، آج پھر ہم آپ کی بارگاہ میں اکٹھے تھے۔ تو ناظرین انشاءاللہ انشاءاللہ رہتی زندگی تک یا زندگی نے وفا کی تو اگلی دوسرے اشرے کی صحت ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ رہے گا۔ اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔